السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس وقت دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں۔ 31 نائٹ بہت قریب آنے والی ہے، اور پچھلے چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کو منانے کا اور بے حیائی کا رواج بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اس کے سیلیبریشن کا جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ دنیا کے اس ملک میں کیا جا رہا ہے جو اسلامی ملک کے نام سے لوگ اس کو اسلامی ملک جانتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے بات کریں گے، اور تقریباً اس سلسلے میں 6 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اصل کیلنڈر قمری یعنی محرم والا ہے۔ اصل ہمارا وہ کیلنڈر ہے، چونکہ اسلام کی جو بیسک اور بنیادی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں محرم والے کیلنڈر سے جڑی ہوئی ہے، جنوری اور دسمبر والے کیلنڈر سے نہیں جڑی ہوئی ہے۔ روزہ رمضان کا ہے، اگست کا نہیں ہے۔ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، قربانی ذی الحجہ میں ہوتی ہے، دسمبر میں نہیں ہوتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ، پورے سال کی ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ محرم والا حساب لگے گا، جنوری والا نہیں لگے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو 31 کو سیلیبریٹ کرنے کا رواج چل رہا ہے یہ بالکل مسلمان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور مشہور حدیث پاک من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس قوم کی کاپی اور مشابہت کرے گا، جس کے ساتھ جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا، آخرت میں اس کا انجام اور اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ جان، مال اور وقت کی بربادی ہے، اور اس میں لوگ اپنے مقام پر سے نکل کر پتہ نہیں کن کن ملکوں میں اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے۔ اپنے مقام پر بے حیائی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر کہیں دور جا کر، باہر جا کر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ سال گزرا ہے، ایک سال ختم ہوا ہے، سال کا 31 سیلیبریٹ کرنا یا ہیپی برتھ ڈے منانا، اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، اس میں سوچنے والی بات ہے کہ بھائی سال کم ہو گیا، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، یہ خوشی منانے کا موقع ہے یا غمی کا؟ سال پورا ہو کر انسان اپنی موت اور قبر کے قریب جا رہا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے یا غمی کا؟ سائنس کیا بولتا ہے، شعور کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ یہ تو زندگی کا ایک سال پورا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے عربی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذہابہن لہ ذہابا، کہ انسان کو یہ بات خوش کر رہی ہے، وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، 31 سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ دن رات گزر رہے ہیں، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ دن رات کا جانا یہ انسان کا مر جانا، اس کی موت کے قریب جانا ہے، ان دنوں کا گزر جانا اس کا گزر جانا ہے۔ اور یہی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ دن اور رات کا گزر جانا، اے انسان تیرا گزر جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمودات میں یہ بات ملتی ہے کہ مجھے اپنے اس دن پر، اس گزارے ہوئے دن پر سب سے زیادہ حسرت اور افسوس ہے کہ جس دن میں کوئی نیکی نہ کر سکوں، اپنی نیکیوں کو بڑھا نہ سکوں، اس دن میں مجھے افسوس ہے۔
اور ہم تو گناہوں کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ سال کم ہو رہے ہیں، یہ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اور اس کو اردو شاعر نے بھی کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ عمر کم ہو رہی ہے، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں۔ پانچویں بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ جتنے ڈیز منانے کا رواج پچھلے چند سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچرز ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے، اور 14 جنوری کو بھی یوم بے حیائی لوگ مناتے، ویلنٹائن ڈے، اس طرح کے جتنے ڈیز ہیں، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس میں دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیز کو پروموٹ کرنا دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ پہلی بات کہ حقیقت کو رسم میں بدلنا، کہ بھائی ماں باپ کی رسپیکٹ، عزت اور احترام زندگی بھر ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا قرآن مجید یہ کہتا ہے لا تقل لہما اف، اف بولنا بھی حرام ہے، بدتمیزی حرام ہے۔ اب یہ حقیقت ہے، اب اس کو رسم میں بدل دو کہ ایک دن ماں کے ساتھ اظہار محبت کر دو، کچھ کھلا دو، پلا دو، گفٹ کر دو، بس ہو گیا۔ حقیقت کو رسم میں بدلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے بے حیائی کے موقع مل نہیں پا رہے ہیں، تو بے حیائی کا موقع تلاش کیا جا رہا ہے، اور کہ بھائی 31 کے نام پر بے حیائی کرو، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی کرو، شادی بیاہ کے نام پر بے حیائی عام کرو۔ تو بے حیائی کو عام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ چھٹی اور آخری بات جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال جو ہم ختم کر رہے ہیں تو نیا سال بھی تو شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا بھر میں، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق ہو، مسلمان اپنی دکان کی شروعات یاسین شریف سے کرتا ہے، کوئی یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یاسین شریف کی کیسٹ بجا رہا ہے، موبائل میں لگا رہا ہے۔ ہر دھرم والے کچھ اچھے کام سے اپنے دن کی شروعات کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے نئے سال کی شروعات گناہ سے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے کر رہے ہیں، غلط کاریوں سے کر رہے ہیں۔ شعور اور انسان کیسے سوچ سکتا ہے، انسان کا شعور اس کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ہم اپنے سال کو اللہ کی نافرمانی سے شروع کریں؟ اس لیے آخری بات کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات میں کرنے کے 3 کام ہیں۔ اس کو گویا آپ 7واں نمبر دے دیجئے۔ ہو سکے تو آپ 12 بجے سے پہلے مصلی پر بیٹھ جائیے۔ ایک بڑی تعداد بے حیائی کے لیے بالکل تیار ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں 1 منٹ جب بچتا ہے، 59، 58، اور جیسے ہی 12 پر کانٹا پہنچتا ہے، سوئی پہنچتی ہے، پھر وہ طوفان بدتمیزی اور بے حیائی ہوتی ہے۔ تو مصلی پر 15-20 منٹ بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اور اس بے حیائی کی اللہ سے معافی مانگیے کہ کہیں اس بے حیائی پر اللہ کا عذاب نہ اتر جائے۔ حدیث شریف میں وہ بات نہیں ہے کہ انسان رات میں سوئے گا، مومن انسان بن کر سوئے گا، اور صبح اٹھے گا تو شکلیں بندر اور خنزیر کی بن جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، تو اللہ سے توبہ کا اہتمام کریں۔ دوسرا کام، یہ جو میں نے سال گزارا ہے اس میں میرے اندر جو کمیاں ہیں اس کو نوٹ کرنا، کہ میرے فرائض میں کیا کیا کمی ہے، میری تلاوت میں کیا کیا کوتاہی ہے، میرے نیک کاموں میں کیا کیا کمزوری ہے، سال بھر کے اعمال کا، کاموں کا لیکھا جوکھا نکالنا۔ اور تیسرا، فیوچر اور مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا کہ جو کمزوری رہ گئی ہے 2025 میں اس کو اور اچھے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی زندگی میں فجر ہے تو تہجد کو لانے کی کوشش کروں گا۔ اچھے عزائم اور اچھے ارادوں کے ساتھ ہم اس سال کو شروع کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو 31 کے موقع پر ہم نے یہ 7 گائیڈنس اور ہدایات
کرنے کے کام اور 7 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی وبا سے ہماری نسلوں کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔